كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ پچھلی دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معبود ہونے کی معرفت کو بیان فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچاننا ہے۔ تین طرح کے دلائل سے پچھلے مضمون کو مزین فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ آج کے اس مضمون میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کی ذات غیب الغیب ہے جی، جیسے جنت بھی غیب ہے لیکن وہ ہمارے حیثیت سے ہم سے غیب ہے، لیکن جنت کے اندر جو رہ رہے ہیں مخلوقات رہ رہی ہیں ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے، یہ نہیں۔ آسمان جو ہیں اندر کے سارے تو ہم نے صرف ایک ہی دیکھا نا سامنے والا، باقی آسمان بھی سارے غیب ہیں ہم سے، لیکن وہاں جو ملائکہ رہتے ہیں ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے ایک چیز جو ہے وہ ایک سے غیب ہے لیکن دوسرے سے غیب نہیں ہے جی۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت کون کون یہاں بیٹھے ہم سب کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو یہ ہم سے غیب نہیں ہے لیکن باہر والے لوگوں کے لیے یہ غیب ہے۔ اچھا، جہاں وہ اس وقت بیٹھے ہیں وہ ہم سے غیب ہے لیکن ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے یا نہیں؟ ایسے غیب الغیب جو ذات بالکل غیب ہے، کسی کے لیے وہ سامنے ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیب الغیب ذات ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کو بالمشافہ دیکھ رہا ہوں۔ پوری اس کائنات ارضی کے اندر سوائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نے دیکھا تک نہیں ہے جی۔ تو وہ رب تبارک و تعالی ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، تو ہم نے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو ہم اس کی مردیات اور نامردیات، اس کی پسند اور ناپسند بھی معلوم کرنی ہے۔ ہم نے اس کی پسند پر عمل کرنا ہے اور اس کی ناپسند کو ترک کرنا ہے ہم نے، تو اس کا طریقہ کیا ہو؟ تو خلاق کائنات نے لوگوں تک یہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہ میری پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر کے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ چلتا آیا۔ آخری رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے وہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے چونکہ پیچھے بیان ہو چکا تھا توحید کا، رب تبارک و تعالیٰ کے سچے معبود ہونے کی معرفت کا بیان ہو چکا تھا، اب دو چیزیں رہ گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی اور رسول ہونا جی، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کریم کے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے بیان میں کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن جو ہے وہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور پھر جو کافرین تھے، مشرکین تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام پر، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اگر یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا کیوں ہے؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔ رب تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر یہ سارا ایک ہی بار آ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ سارا ایک ہی بار کیوں؟ جیسے میں نے مثال دی تھی، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ زور کی رکھتے جو ہیں وہ فرض ہے، وہ 4 کیوں ہے، 5 کیوں، 3 کیوں نہیں؟ میں نے کہا اگر وہ 5 ہوتی یا 3 ہوتی تیرے جیسے منافق نے پھر بھی پوچھنا تھا کہ نہیں، وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، وہ
جو ہے نا وہ کٹ کٹ لائی رکھتا ہے وہ، ہاں اسے کسی بات پہ چین اور قرار نہیں آتا۔ بندہ مومن جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو کسی بات کے متعلق یہ نہ کہے کہ یہ کیوں ہے، وہ یہ کہے کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے، بس اس پہ عمل شروع کر دیں کہ نہیں جی۔ اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالی نے اس آیا کریمہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی نبوت اور قرآن کریم کے دونوں کے سچے ہونے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام بھی رب کی طرف سے اور قرآن کریم بھی رب کی طرف سے۔ جی دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میں اگر کسی کو شک ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر۔ اتنے کلام میں رب تبارک و تعالی نے یہ بھی واضح کیا کہ قرآن میرا کلام ہے، اور یہ بھی نازل کیا کہ حبیب کریم پر قرآن میں ہی بھیج رہا ہوں۔ علی عبدنا، ہمارے بندے پر، انزلنا اور عبدنا، انزلنا نے واضح کیا قرآن رب کا کلام ہے، اور عبدنا نے واضح کیا کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اچھا ہوا یہ کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام رات کو خود لکھتے ہیں، صبح سنا دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ اعلان فرمایا کہ اس جیسا کلام لے آؤ، جیسے یہ کلام ہے نا سارا، ایسا کلام لے آؤ۔ وہ نہ لا سکے، رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا انہیں، فرمایا کہ چلو ایسے کرو، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی۔ وہ نہ لا سکے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، بعشر سورہ فرمایا، پھر فرمایا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکتے، ایک آیت لے آؤ۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ماتا یہ تو رب تعالیٰ نے بہت بڑی بات فرمائی نا، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ اور ایک آیت لے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں قرآن جیسا پوری کائنات کے اندر ایک جملہ بھی کوئی نہیں لا سکتا، ایک جملہ بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم خود شاعر ہو، کلام کہنے میں ذاتی طور پر جو تجربہ تمہیں ہے وہ تو میرے حبیب کو بھی نہیں، بظاہر دیکھا جائے تو یہ بظاہر کی بات ہو رہی ہے، جو تجربہ تمہیں ہے کلام کرنے کا وہ تو میرے حبیب کو بھی نہیں۔ کیوں؟ تم تو مجمع میں جا کے بیٹھتے ہو، تم تو میلوں میں جاتے ہو، ٹھیلوں میں جاتے ہو، وہاں بیٹھ کے تم مذاکرے کرتے ہو، لوگوں میں باہم گفتگو کرتے ہو، اور شعر و شاعری کی تمہاری محفلیں جمتی ہیں، رات کے وقت تمہارے شعر پڑے جاتے ہیں اور مجموع میں تمہارے شعر پڑے جاتے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو اپنے محبوبوں اور معشوقوں کے نام اشعار کی پوری پوری کتابیں لے کے کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا دیتے ہو۔ تم سے بڑا اہل کلام کون ہے؟ تو میں باقی رہی بات میرے حبیب کی، میرا حبیب تو زندگی ساری ایک دن بھی تمہاری محفلوں میں جا کے نہیں بیٹھا، اور میرا حبیب جو ہے وہ تو زندگی ساری تم بھی دیکھتے ہو میرے حبیب کو، میرا حبیب تو تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا رہتا ہے بس۔ بظاہر دیکھا جائے تو کلام کی مہارت تو وہ تمہیں ہے، تو پھر اگر اتنے ہی تم فن کا بنتے ہو، اعتراض کرتے ہو میرے حبیب پر کہ یہ کلام خود بناتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں، رات کو لکھتے ہیں، اگر یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی بار آ جاتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو، پھر لے آؤ۔ یہاں ایک لطیف بات اور بڑی مزیدار بات جو ہے نا مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ نے پہلے نقل کیا ہے، اور اس کے بعد مفتی احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فاتو بسورہ، سین کے ساتھ نہ سواد کے ساتھ، فرمایا کہ ایسا ایک بندہ جو کسی کے پاس ایک دن بیٹھ کے پڑھے بھی نہ، دنیا جہان میں اس کا استاد بھی نہ ہو، کسی سے کلام کے داؤ پیج بھی نہ سیکھے، کسی مجلس میں اور کسی مجمع میں بھی جا کے نہ بیٹھے، کسی میلے میں نہ جائے، نہ کلام اپنا شعر و شعر سنائے، نہ وہ کسی سے سنے،
تو فرمایا پھر کھڑا ہو کے ایسا کلام پڑھے، دنیا کے بڑے بڑے فصیح بلیغ سارے اس کے سامنے گونگے ہو جائیں، میں فاتو بصورت مثلے، میں اس جیسی ایک صورت تو میرے محمد جیسی لے کے آؤں نا سامنے، تو ایک تو لے کے آؤ سامنے، لاؤ نا پھر سامنے میرے حبیب جیسی ایک صورت۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ جیسے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت بے مثال ہے، حبیب کریم پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال ہے، ایسے میرے آقا علیہ السلام کی ذات بے مثال ہے، کوئی بھی نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام جیسا پوری کائنات کے اندر۔ کئی سارے لوگ بیچارے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم آقا علیہ السلام جیسے ہیں۔ میں نے کہا آپ پہ قرآن آتا ہے؟ کہتے جی نہیں وہ تو نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ پھر کیسے ہو گئے آقا علیہ السلام جیسے؟ کہتے نہیں ویسے تو ہے نا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آقا علیہ السلام کے صحابی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا جسے دیکھ کے بندہ بے مثال ہو جائے، جسے دیکھ کے بندہ ایسا بے مثل ہو، پوری کائنات میں اس جیسا بندہ ہی نہ ملے۔ بتائیں بھی غوث کتب ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایک بھی بندہ حضور کے صحابی جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر جب صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر جسے دیکھ کے صحابی بے مثل ہوا ہے اس حبیب جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات اور بھی قابل غور ہے۔ اب ایک ہے آقا علیہ السلام کا صحابی جس نے حضور کو دیکھا ہے، اچھا حضور کو دیکھنے والا اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو جس حبیب نے رب کو ہی دیکھا ہو، حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہیں 1,24,000، لیکن حبیب کریم کو دیکھنے والے اس وقت میں اب تو کتنے ہی ہوں گے جن پر حضور کرم فرماتے ہوں گے، کتنے ہی ہوں گے جن پہ آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہوگی، تو وہ آقا علیہ السلام کو 1,24,000 دیکھیں تو ہر ایک بے مثل ہو جائے، پوری کائنات میں اس جیسا بندہ ہی نہ رہے، تو بتائیں جی 1,24,000 نبیوں میں سے صرف حضور ہی رب کو دیکھیں، حضور جیسا پھر کیسے ہو سکتا ہے یار؟ حضور کو دیکھنے والا بندہ بے مثل ہو جائے تو پھر خالق اور مالک کو دیکھنے والا تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فاتو بصورت مثلے، فرمایا کہ پھر لاؤ نا میرے حبیب جیسی یہ فرمایا کہ قرآن کی مثل ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ، ایک سورہ والعصر کی مثل لے آؤ، ایک سورہ کوثر کی مثل لے آؤ، کیونکہ یہ بھی تو صورتیں ہیں نا، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یار قرآن کریم کا معجزہ، اس کی فصاحت اور بلاغت والا تو وہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن یار یہ دیکھیں جیسے حضور کی نبوت دائمی ہے نا، قیامت تک کے لیے ہے، حضور کا معجزہ یہ قرآن یہ بھی قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کی کتابیں آپ اٹھا لیں، کسی بھی پوری کتاب کا حافظ نہیں ملے گا آپ کو، کسی بھی جتنی بھی کتابیں پھرتی ہیں لوگوں کی، مذہبی کتابیں ہوں یا جو بھی ہوں، یہیں سے گھڑی ہوئی ہوں یا جناب کہیں سے لے کے آیا ہوں وہ ہیں، تو کوئی بھی کتاب جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا حافظ ملے۔ یہاں سبحان اللہ 7 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بابے تک بغیر تھکاوٹ کے ایک ہی کی مجلس میں پورا قرآن پڑھنے والے اس امت میں موجود ہیں، اور ایک ایک ملک کے اندر ایک ایک دو نہیں کہ ڈھونڈنا پڑے کہاں پہ حافظ ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ بتائیں اور کیا صورت ہوگی جی قرآن پاک کی حفاظت کی؟ کئی احمق اعتراض کرتے ہیں جی قرآن کریم جو ہے یہ تو جناب حضرت عثمان غنی نے لکھا ہے، اتنا عرصہ اس میں جناب وہ فاصلہ آ گیا تو دائیں بائیں ہو گیا ہو۔ بھائی دائیں بائیں کیسے ہو گیا ہو؟ قرآن کریم کے اتنے حافظ موجود تھے، قرآن کریم کے اتنے حافظ، اور ان کا حافظہ بھی انتہا کا بلا کا حافظہ ان کا ہے جی۔ بتائیں یار ہمارے استاد ہیں حافظ ابو استار سعیدی صاحب جی، ان کو کوئی ایک بندہ مل لے نا 20-25 سال کے بعد بھی آئے تو آپ بتا دیتے ہیں تو فلاں عرصے میں اس کام کے لیے ہمارے پاس آیا تھا۔ بتائیں تو وہ تو پھر حضور کے صحابہ ہیں جنہیں حافظہ ہی حضور کی بارگاہ سے ملا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث شریف ہے، کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں،
یعنی ایک بندے نے ایک دن کہہ دیا آپ کو کہ جی آپ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے بات یہ ہے تم ذرا کھیتی باڑی کرنے جاتے تھے، میں تو وہ بھی نہیں جاتا تھا، میں تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پڑھ رہتا تھا، رات دن حضور کے فرمان ہی سنتا رہتا تھا بس۔ ایک دن عرض گزارے ہوئے حضور بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، اپنی چادر بچھا نیچے۔ بتائیں بھائی آج کو بندہ جائے کسی حکیم کے پاس اور کہے جی میرا دماغ کمزور ہے، وہ آگے سے کہے چادر بچھا، تجھے حافظہ اس میں ڈال کے دیتا ہوں، وہ لے گا اسے؟ لیکن یہاں حضرت ابو ہریرہ کو پتہ ہے حبیب فرما رہے ہیں تو دیں گے اسی میں دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے میں چادر بچھا دوں، انہوں نے چادر بچھا دی۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح ہوا میں سے نا اس طرح بک بھرا، ہاتھ اس طرح بھرا اور اس میں ڈال دیا، 3 بار حضور نے ایسے کیا۔ ہوا میں حافظہ ہوتا ہے ہیں؟ اس سے ثابت ہوا یہ حضور کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام ہوا میں سے جو بھی شے چاہیں پکڑ کے عطا فرما دیں۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز کے اندر آقا علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے، ہاتھ اوپر کیا، پھر حضور نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ کوئی نیا نماز میں عمل آیا ہے، ہم بھی کیا کریں؟ کیا ہوا سبب؟ آقا علیہ السلام نے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نگاہ جو اٹھائی نا جنت میں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، اس پر میری نگاہ پڑی تو میں نے کہا ایک خوشہ توڑ کے تمہیں بھی دے دوں، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے، اس نے مکنا نہیں ہے، قیامت آ جائے گی اس نے ختم نہیں، کیونکہ وہ تو ابدی نعمت ہے نا جی۔ آقا علیہ السلام کے قرآن کا فرمان ہے کہ وہاں تم توڑو گے تو پھر کئی ساری اور چیزیں وہیں ہو گائیں گی، میں کہ وہ نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قیامت آ جانے تھی، جب تک دنیا باقی تھی تم کھاتے رہتے اسے۔ اور ساتھ حضور نے یہ رحم بھی فرمایا اپنی امت پر ہیں۔ بتائیں یار انگور کا خوشہ ہی لٹکانا تھا نیچے جب، تو ہر بندہ ہی کہتا یار پڑھیں کلمہ، اس کے سامنے جب ایک خوشہ توڑتا اور آ جاتے، اور کئی ذائقے اس کے مزے ہوتے ہیں، وہاں سے مدینے سے حاجی انگور بھی لے کے آ رہے ہوتے، تو پھر وہ ایمان بالغیب تو نہ رہتا ہے نا، ایمان بالغیب رہے امت کا کہ میں کہ جیسے انے واہ ماننا ہے، بابا جی کہتے ہیں انے واہ مان، نبی سارا کچھ انے واہ مان ہے تو یہ بھی تو انے واہ ہی مانو نا، تو رفما کہ میری امت کے میرے غلاموں کا ایمان بالغیب قائم رہے ہیں، تاکہ جو ہے یہ اسی درجے کا پھر انہیں ایمان بھی ہو، اسی درجے کا انہیں پھر ثواب بھی ملے۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 3 چلو بھرے اس طرح کر کے دونوں ہاتھ میری چادر میں ڈال دیے، مجھے آقا علیہ السلام نے میں اسے اٹھا کے سینے سے لگا لے، کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا نا تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں واللہ ما نسیتو، کہتے ہیں قسم خدا کہ اس کے بعد کوئی بات بھی نہیں بھولا ہوں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب کتاب پڑھتے تھے نا، جو حصہ پڑھنا ہوتا تھا اسے پڑھتے باقی پر ہاتھ رکھ دیتے۔ کسی نے کہا حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں یار نگاہ پڑ جاتی ہے، جو کام کی نہیں نہ ہوتی چیزیں وہ بھی یاد ہو جاتے ہیں، پھر بھولتی نہیں ہے مجھے، ہمیں تو کام کی بھول جاتی ہے۔ بتائیں یار محبوب علیہ السلام کے جن غلاموں کا حافظہ ایسا ہو، وہ قرآن بھولنے والے تھے، بھلا بتائیں، جسے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سمجھ کر اپنی جانیں وار رہے تھے، وہ قرآن کو بھولنے والے تھے، ایسے احمق اور پاگل ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں یہ۔ دیکھیں جی آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور تم اپنے رب کو چھوڑ کر جتنے بھی جنہیں تمہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے نا، پروردگار بنا رکھا ہے، جنہیں عبادت کے لائق جنہیں سمجھ رکھا ہے، انہیں بھی بلا لو تم۔ میں اپنے حبیب کا خالق ہوں، تمہارے کہنے پر تمہارے رب وہ ہیں، میں ان کا رب ہوں، میں انہیں کلام دیتا ہوں، تم انہیں لے آؤ، میرے حبیب کے کلام جیسا کلام لا کے دکھا دو، ایک صورت لا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، رب کو چھوڑ کر جتنے بھی تمہارے یار بیلی دوست گواہ ہیں تمہارے، سارے لے آؤ تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ پھر یہ دیکھیں جی یہ قرآن کا چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے، 1442 سال پورے ہو گئے، 43 سال، اتنے عرصے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک کا چیلنج ویسے کا ویسے کھڑا ہے، آج تک کسی کو ہمت نہیں پڑی، کسی نے ہمت کی بھی ہے وہ بھی بعد میں خود ہی ذلیل ہوا ہے، اندر جا کے شرمندہ ہوا یہ میں نے کیا بکواس کی ہے۔
ہیں؟ ایک پاگل نے لکھا، کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہاتھی، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کی سونڈ ہوتی ہے، دو اس کے کان ہوتے ہیں، ایک اس کی پوچھل اور دم ہوتی ہے۔ بندہ پوچھے یہ کیا ہے بھائی؟ ہیں؟ یہ ہے کیا؟ تو وہ خود ہی ذلیل ہوا ہے۔ جس نے بھی یہ بکواس کی ہے نا، میں لاتا ہوں اس کے مقابلے میں، وہ ذلیل ہی ہوا ہے۔ اور دوسری بات بھی دیکھیں، جیسے آقا علیہ السلام کی نبوت دائمی، اسی طرح یہ حضور کا یہ معجزہ دائمی ہے جی۔ کئی سارے معجزات آقا علیہ السلام کے ہمارے سامنے ہیں۔ یہ قرآن کریم اور چاند جو ٹوٹا تھا، آج یہ جو گئے نا سارے، جن کو کہتے ہیں وہ تو گئے ہوئے ہیں اوپر، میں نے کہا رب نے دکھایا کیا ہے وہاں انہیں؟ وہ جو چاند ٹکڑے ہوا تھا اس کے نشانات دیکھ کے آئے ہیں۔ انہوں نے اوپر سے تصویر اس کی شیئر کی آگے، وہ دیکھیں ہیں۔ آج بھی وہ تصویر دکھا رہی ہے کہ کوئی ہستی ایسی آئی تھی جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیا۔ تو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آگے کیا فرمایا جی؟ دیکھیں وہ چیلنج آ رہا ہے انہیں، میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، رب نے فرمایا یہ خبر ہم دے دیتے ہیں، قیامت تک کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ کوئی کہے کہ جناب فلانا پنڈت آ جائے گا تو فلانا گھگو آ جائے گا، نا 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 نا، جب قرآن کریم عربی میں تو عربی کے ماہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں، تو عرب کے باہر کے کیسے مقابلہ کریں گے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میں تم سے یہ نہ آج تک ہو سکا ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ ہی قیامت تک تم سے ہو سکے گا، قیامت تک نہیں ہو سکے گا تم سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، میں ڈرو تم جہنم سے، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے۔ میں جہنم کیا ہے؟ میں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ پتھر اس لیے کہا گیا کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ کس کی پوجا کرتے تھے؟ پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ اور یہاں ہندوستان میں پڑوس میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو ہر چیز کی کرتے ہیں۔ گائے پیشاب کرنے لگے تو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس گاؤ موت کو دھرنے باز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہاں وہ چوہوں کو خدا مان لیتے ہیں۔ اتنے بد عقیدہ بد ذوق ہیں نامراد، ایسے ذلیل ہیں۔ وہ مکے کے مشرک پاگل تھے، وہ ستو کو خدا بنا کے کھا تو جاتے تھے، اور تم نے کتے کو خدا بنا لیا ہے۔ ایسے بغیرت ہو، چوہوں کو خدا بنا لیا تم نے۔ تو فرمایا کہ یہ پتھر جو ہیں، اس سے مراد، چونکہ اس وقت پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ عام ہے۔ خدا تعالی کے علاوہ جسے بھی معبود سمجھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ذہن میں رہے، یہود و نصارہ جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بات کرتے ہیں اس کا استثناء رب نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ یہ سزا انہیں نہیں، انہوں نے کون سا کہا ہے کہ کہا ہے انہوں نے، لیکن یہاں دیکھیں فرمایا کہ پتھر جو ہے وہ بھی جہنم میں۔ اور حیران کن بات یہ ہے، رب تعالیٰ نے وقودها الناس، یہاں آگ کس چیز سے بھڑکتی ہے بھلا؟ آگ میں کاغذ ڈال دیں، پتلی لکڑیاں ڈال دیں، آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ بھڑکے گی کافروں سے، جتنے جتنے کافر پڑتے جائیں گے اتنی اتنی آگ بھڑکتی جائے گی۔ یہ آگ کا بھڑکنا، شعلے مارنا کافروں کے جسم سے اور ان کی گندی روح سے ہوگا۔ ان کی گندی روحوں سے آگ بھڑک اٹھے گی، ان کے گندے جسموں سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے اعدت للکافرین، میں یہ جہنم جو ہے یہ خاص تیار ہی کافروں کے لیے ہوئی ہے۔ اگر مسلمان خود جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے پھر؟ کہ نہیں؟ دیکھیں مسلمان کے وہاں جانے میں اور کافر کے وہاں جانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ آگ کی بھٹی ہوتی نا، اس میں لکڑی کو بھی ڈالا جاتا ہے اور سونے کو بھی، کہ نہیں؟ لکڑی جاتی ہے وہاں جلنے کے لیے اور سونا جاتا ہے وہاں سے صاف ہونے کے لیے۔ جیسے صاف ہوا اسے باہر نکال لیا، لکڑی جلتی رہے گی اندر۔
یہی حال بندہ مومن کا اور کافر کا ہے. مومن جائے گا اپنی میل صاف کروانے، جیسے دھوبی کے پاس کپڑا جاتا ہے صاف ہو کے واپس آتا ہے نا، وہاں تھوڑا رہ جاتا ہے، دھوبی تو نہیں نہ پہنتا. آج کل کئی چور ہے کپڑے غائب کر جاتے ہیں، یہ بے ایمان ہے. لیکن رب کی جہنم ایسی نہیں ہے، اہل ایمان کو ضرور باہر نکالے گی. اہل ایمان جو ہے وہ پاک صاف ہو کر وہ واپس آئیں گے. پھر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ کو نا ایک بندے نے بتایا، پوچھنے لگا، کہتے جی حضرت یہ فرمائے، وہ شاہ جی تھے، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ شاہ جی کہ سید صاحب جو ہے سید وہ بھی جہنم جائے گا؟ رب تعالیٰ انہیں بھی جہنم ڈالے گا؟ آپ نے میں رب تو نہیں چاہتا جائیں، لیکن شاہ جی خود ہی چھلانگ لگا دیں کہ نہیں، شاہ جی خود ہی چھلانگ لگا دیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کوئی شاہ جی جو ہیں وہ کوئی پڑھتے ہوں مدرسے میں، کوئی غلط کام کریں، سبق نہ یاد کریں، تو استاد جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ ان کی خدمت کریں کہ شاہ جی کے کپڑوں کے ساتھ میل لگ گئی ہے اسے صاف کر رہا ہوں. کپڑوں کے ساتھ کیا لگ گئی ہے؟ میل لگ گئی ہے، وہ صاف کر رہا ہوں میں. وہاں نیت بھی یہ کرے، مارنے کی نیت نہ کرے، اسے اذیت دینے کی نیت نہ کرے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ قرآن کریم ہے نا، اس میں سوا مار کے سلائی کرتے ہیں نہیں بچتا، تو سلائی کسی سے کرتے ہیں؟ مسارے دنا بیٹھے ہو یار، یہ سوئے کے ساتھ کرتے ہیں نا سلائی، دھاگے ہیں اس میں نہیں ہے، تو سوا مارتے ہیں نا. آج تو کسی نے کہا یہ گستاخی ہے، تو اسے ثابت ہوا قرآن کریم کو اس طرح جوڑ کر اس کی اوراق کو سونا رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اس میں سوا داخل کرنا کو گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے بلکہ ثواب ہے. اسی طرح کر کے اگر کوئی شاہ جی ہوں کسی استاد کے پاس زیر تربیت ہوں، تو وہ استاد بھی اگر بعض اوقات ان کے قدم چھونے کے نیت سے خدمت کر دیں تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. ایسے سمجھے جیسے قرآن کریم میں سوا گزارا جا رہا ہے نا، ایسے ہی شاہ جی کی طبیعت درست کی جا رہی ہے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بہرحال بندہ مومن جو ہے نا یہ بھی جہنم جائے گا اپنی طبیعت صاف کروانے کے لیے. اس پر جو میل چڑھ چکا ہے نا گندا، کیونکہ رب کی جنت جو ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہے. ہاں رب تعالیٰ کی جنت بڑی اعلیٰ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء رہیں ہیں، تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو بھی ہیں یہاں سے صاف اور پاک صاف ہو کے آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.